اچھا جی، درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمارے کل کے سبق میں کل کا سبق کہہ رہا ہوں، پچھلے ہفتے کے سبق سے کوئی چیز پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو۔ ہم نے پچھلے ہفتے جو چیزیں پڑھی تھیں اس میں ہم نے خطبہ پڑھا تھا، اور خطبے کے اندر کتاب کی ترتیب کو دیکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمہ میں جو فصل ہے اس میں علم النحو کی تعریف، غرض و غایت اور موضوع، یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ تو آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اگر اس سے ان چیزوں سے متعلق کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ چلیں میں شروع کرتا ہوں۔ ترتیب جیسے میں نے پچھلے ہفتے بھی بتائی تھی کہ ہم بحث کا خلاصہ جو ہے وہ میں ذکر کیا کروں گا، اور پھر اس سے متعلق آپ کو تمرین بھی دیا کروں گا۔ وہ جو سلائیڈز ہوں گی ان میں تمارین موجود ہوں گی، اور جو تمارین میں نے ڈالنی ہے ادھر وہ میں آج آپ کو اسی بک سے جو ہے وہ دکھا دوں گا، اور ہر بحث کے ساتھ ساتھ تمارین آپ کو مل جائیں گی، آیات کے اندر سے بھی اور ویسے بھی قرآن پاک احادیث سے مفردات جو ہیں وہ لے کے ہم ان کی جو بحث پڑھ رہے ہوں گے اس کی تمرین ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں گے۔ اچھا، میں آج کے سبق کا آغاز اس بات سے کرتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب کو جو ترتیب دی ہے وہ قافیہ کی ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ تو میں نے اس میں گزارش کی تھی کہ بنیادی طور پر جو نحو کی جو کلاسیکل بکس ہیں، جو اس فن کے عروج کے دور میں لکھی گئی کتابیں ہیں، ان کی جو ترتیب ہے خاص طور پہ وہ یہی ہے جو قافیہ کی ترتیب ہے، اور قافیہ کی ہی شرح ہے جس بہت مشہور شرح جامی، وہ بیسیکلی قافیہ ہی کی شرح ہے جو علامہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی، قافیہ کو سمجھانے کے لیے، تو بعد میں اتنی مقبول ہوئی کہ وہ درس نظامی کا حصہ بنی، اور آج تک جو ہے وہ گویا جب سے یہ درس نظامی کا آغاز ہوا ہے تقریباً 1.5 صدی ہو گئی ہے، اس وقت سے یہ بہرحال چلی آ رہی، اور اس سے پہلے بھی ظاہر ہے مقبول تھی یہ کتاب۔ تو قافیہ کی جو ترتیب ہے نا وہ میں گزارش کر دوں، سب وہ اپنی کتاب کا آغاز کلمہ سے کرتے ہیں۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد پھر کلمہ کی 3 اقسام: اسم، فعل اور حرف، یہ ان کی ترتیب یعنی گویا پوری کتاب کی ہے۔ اب جب وہ اسم کو ذکر کرتے ہیں، جب یہ 3 تعریفات ذکر کر کے مختصر سی وہ اس کے ساتھ ہی کلام کے بارے میں بات کر کے نا واپس اسم کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اسم کے اندر اسم کی علامات، فعل کی علامات، حرف کی علامات کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ بنیادی طور پر اسم کی بحث کو شروع کرتے ہیں۔ اسم کی بحث کو پھر آگے لے جاتے ہیں مورب کی طرف، کہ اسم کی 2 اقسام ہیں، مورب اور مبنی۔ مورب مبنی میں پھر وہ مورب کی بحث کو لیتے ہیں، اور مورب کے اندر جو کچھ بھی، چاہے وہ فعل مورب ہو چاہے اسم مورب ہو، ہر ایک کا وہ تذکرہ علیحدہ سے کرتے ہیں۔ یعنی مورب کے اندر وہ پہلے اسم کو لے کے چلتے ہیں، اور مثلا اس میں منصرف، غیر منصرف، اسی طرح اسم متمکن کی ہم 16 اقسام کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری اقسام جو ہے نا وہ اس میں لے آتے ہیں اسم مورب کے اندر۔ اسی طرح اسم متمکن کے بعد پھر ان کا ایک عنوان ہوتا ہے مرفوعات۔ مرفوعات کے زمرے میں وہ ساری مرفوعات کی اقسام، پھر اس کے بعد منصوبات، پھر مجرورات، اور پھر توابع، اور توابع کے بعد جو ہے وہ مختلف جو اسم کی اقسام ہیں، مثلا معرفہ، نکرہ، یہ جو اقسام ہم پڑھتے ہوتے ہیں، ان اقسام کا کچھ تذکرہ کر کے
پھر وہ مبنی کی بحث کو چھیڑنا شروع کرتے ہیں۔ تو مبنی یعنی مورب یہاں سے شروع ہوئے تھے، اور مورب کی تقریباً تمام چیزیں جو مرفوعات کے منصوبات، مجرورات، منصرف، غیر منصرف، اسم متمکن، یہ ساری چیزیں اسی ترتیب سے آتی چلی جاتی ہیں، اور پھر توابع، اور پھر اس کے بعد مبنی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مبنی کے اندر پھر اسی طرح اسم مبنی میں جو کچھ آتا ہے، مثلا اسم غیر متمکن کی اقسام، اسم ایک ہوتا ہے اسم متمکن جس کو ہم مورب کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے اور یہ ہوتا ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتا۔ ہم نے پڑھے تھے مبنی الاصل تین ہوتے ہیں، فعل ماضی، تمام حروف، اور امر حاضر معروف۔ تو اس میں متمکن ہم اسے کہتے ہیں جو ان کے مشابہ نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں، یعنی اس میں متمکن کہہ لیں یا مورب کہہ لیں، اس کے مقابلے میں اسم غیر متمکن آتا ہے جو کہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کی ہم 8 قسمیں ویسے تو بہت بار پڑھ چکے ہوتے، کافی ساری چیزیں اس میں ضمائر کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں، اسماء اشارہ ہے، اسماء موصولہ ہیں، یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ پھر مبنی کا تذکرہ کرنے کے بعد اسم کی بحث کو سمیٹتے ہوئے، یعنی اسم کی بحث کو وہیں سمیٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فعل کا عنوان، اب یہ تقریباً یوں سمجھ لیں، یہاں تک یہ مبنی کی بحث ختم ہونے تک تقریباً یوں کہہ لیں کہ اگر 100 صفحے کی کتاب ہے تو 75 صفحے اس پہ گزر چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ 3/4 کتاب گزر چکی ہوتی ہے۔ اب بقیہ جو ایک پاؤ بحث رہ جاتی ہے، اس میں فعل کی بحث، اور پھر اس کے بعد حرف کی بحث۔ تو اس طرح 3 اقسام کو بالترتیب ذکر کرتے ہیں، یہ قافیہ کی ترتیب ہے، اور یہی ترتیب مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے بھی اپنائی ہے، لیکن قافیہ میں چونکہ وہاں مثالیں نہیں دی ہوئیں، بہت اختصار سے کام لیا گیا ہے، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عبارات جو ہیں وہ، چونکہ جب اختصار سے کام لینا ہوتا ہے پھر عبارات پیچیدہ ہو جاتی ہیں، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بہت آسان ہے، اس لیے کہ انہوں نے اختصار سے کام نہیں لیا، جس چیز کی جتنی وضاحت کی ضرورت تھی انہوں نے وضاحت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مثالیں بھی ٹھیک ٹھاک دی ہیں۔ تو یہ تھی قافیہ کی ترتیب کے حوالے سے کچھ بات جو میں نے کرنی تھی، اور پچھلے سبق میں نہیں ہو سکی تھی۔ آج میں آپ کو اگلے سبق کی بات کچھ خلاصہ ذکر کرتا ہوں، اور پھر ہم عبارت کو دیکھیں گے اور ترجمہ کو دیکھیں گے۔ عبارت بھی آپ سے انشاءاللہ پڑھواؤں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اس کے متعلق تمرین بنتی ہے وہ میں انشاءاللہ گزارش کروں گا۔ تو جیسے آپ نے دیکھا، میں ایک منٹ وائٹ بورڈ شیئر کر لیتا ہوں، یہ بلکہ ادھر ہی لکھ دیتا ہوں، یہاں آپ کو ساتھ ساتھ بحث نظر بھی آ جائے گی، اس وجہ سے جی سب سے پہلے یہ دوسری فصل ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس فصل کا آغاز کلمہ کی تعریف سے کر رہے ہیں، چونکہ پیچھے بات ہو چکی ہے کہ کلمہ یعنی اس کتاب کا موضوع جو ہے کلمہ اور کلام ہے، اور اب یہاں سے آغاز کر رہے ہیں کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، کلام کیا ہوتا ہے، اس کی انہوں نے وضاحت کر دی۔ کلمہ، جیسے ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ جو بھی کوئی انسان حروف کی صورت میں آواز نکالتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے۔ لفظ کیا ہوتا ہے؟ ما یتلفظ به الانسان قلیلا کان او کثیرا، کہ لفظ وہ ہے جو انسان تلفظ کرے، خواہ وہ قلیل تھوڑا ہو، زیادہ ہو، کوئی بھی ہو، بامعنی ہو، بے معنی ہو، کسی طرح کا بھی جو حروف انسان کے منہ سے نکلتے ہیں وہ لفظ کہلاتے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جو بامعنی لفظ ہوگا، جس کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں کلمہ، اور جو بے معنی لفظ ہوتا ہے اس کو ہم مہمل کہتے ہیں، اور یہ آپ کے مثالیں پڑھ چکے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں زید، یہ بامعنی لفظ ہے کیونکہ کسی کا نام ہے، اسی کو الٹ کر دیں دعیز، اب یہ کسی کا وہ نام نہیں ہوتا، بلکہ، اور ہم اکثر بولتے ہوتے ہیں ہر لفظ کے ساتھ کوئی روٹی شوٹی، مثال کے طور پر، وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے مہمل ہے اور یہ بامعنی ہے، اسی کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔
مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعریف یوں کر رہے ہیں کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفردا، یا پھر مفردین بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں. اس ساری عبارت کا خلاصہ یہ ہے، ترجمہ تو میں بعد میں کرواؤں گا. اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کو کسی اکیلے یعنی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. وضع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کو ایجاد کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو باقاعدہ. یعنی اس کے لیے یعنی ہم کسی چیز کے لیے کوئی لفظ سلیکٹ لفظ جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، گھڑ دیتے ہیں کہ جو اس چیز کو جب بھی کسی نے پکارنا ہے یا اس چیز کا نام لینا ہے تو وہ یہ لفظ لینا ہے، تو اگلے بندے سمجھ جائیں گے کہ اس سے یہ مراد ہے. مثال کے طور پر اب یہ جو ہمارے سامنے یہ کھلی ہوئی ہے ہدایت النحو، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو نام ہم کیا دیتے ہیں جی؟ کتاب. جب بھی یہ کتاب کا لفظ بولا جاتا ہے تو آپ سب کے ذہن میں بہرحال اسی طرح کا خاکہ ہوتا ہے کہ کوئی کتاب جو دو گتوں میں کہہ لیں یا دو یعنی کارڈز کے اندر درمیان میں چھپی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو ہم کتاب کہتے ہیں. تو یہ گویا انہوں نے اہل زبان نے اس کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ بنا لیا، جس وضع کر لیا. تو خیر کلمہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کو کسی اکیلے معنی کے لیے بنایا گیا ہو، وضع کیا گیا ہو. تو اس سے مراد سادہ سادہ مطلب یہی کہ بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے جس کا کوئی مفہوم ہوتا ہے. اور اس کی آگے آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ کی کتنی اقسام ہے جی؟ ہاں جی، کلمہ کی کتنی اقسام ہے؟ 3 اقسام. یعنی کہ جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ اسم کی کیٹیگری میں آئے گا یا پھر فعل کی کیٹیگری میں آئے گا، یعنی وہ لفظ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا. جب بھی ہم عربی کا کوئی لفظ بولیں گے تو ان 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ 3 اقسام ہے. اسم کی تعریف کیا پڑھ رکھی ہے جی؟ ذرا ریوائز کریں جی، یاد کریں. ہاں جی، اسم کی کیا تعریف پڑھ رکھی ہے؟ ساری کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام اور وہ زمانے سے خالی ہو. آپ نے فرمایا جی کسی شخص، جگہ جگہ یا چیز کا نام. آپ مجھے بتائیں گے کہ ظلم یہ کیا ہے؟ ان تینوں میں سے کوئی ہے؟ پہلا. ہاں، ظلم شخص کا نام ہے. کیفیت. کیفیت. اب آپ کیا کریں گے پھر؟ کیفیت کا لفظ بڑھائیں گے. سر جی جو ہم نے زمانے سے جو چیز خالی ہوتی ہے یہ بھی ساتھ ایڈ کیا تھا. چلیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ بھی تو شرط لگائی ہے نا کہ اب اگر یہ آپ تعریف کر رہے ہیں تو اس تعریف میں تو کافی سارے الفاظ اس میں آتے ہی نہیں. اب سٹریکٹ ناؤن جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس سے خارج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا آپ کہتے ہیں، میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ جوانی کو کہتے ہیں شباب عربی میں، تو یہ کہاں جائے گا لفظ؟ مثلا اس تعریف میں تو کم از کم یہ لفظ نہیں آنے لگے گا. یہ استاد جی ایک کیٹیگری آتی ہے جس میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جو چیزیں نظر نہیں آتی لیکن وہ دیکھیں وہ ہم انگلش میں پڑھتے ہوتے ہیں ابسٹریکٹ ناؤن، ہم اس کو ابسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر آپ سے کہا جائے کہ ناؤن کی ڈیفینیشن کریں تو انہوں نے تو لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا عمومی نام، عمومی ہو یا خصوصی ہو، وہ ناؤن کہلاتا ہے. لیکن بیسیکلی اہل عرب یا جو عربی کتب ہیں ان میں آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ جب کسی چیز کی یہ ڈیفینیشن کرتے ہیں نا، تعریف کرتے ہیں، تو وہ تعریف ایسی ہوتی ہے کہ وہ جامع ہوتی ہے، یہ لفظ یاد رکھ لیں، اور مانع ہوتی ہے. جامع کا کوئی مطلب سمجھائے گا مجھے؟ کمپریہنسو، اگر میں اس کو آپ کے متعارف زبان میں کہوں. اور کمپریہنسو کا کیا مطلب ہے؟ یا جامع کا کیا مطلب ہے؟
وسیع استعمال ہوتا ہے استاد جی، چلے مکمل۔ وسیع، ہاں اس کا صحیح ٹپیکل مفہوم کوئی بتائے جی؟ جی استاد جی جامع کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ساری اس میں جو چیزیں ہیں وہ آ جائیں، کوئی چیز اس سے باہر نہ رہے۔ ہاں، یعنی کہ یوں کہیں کہ جو جس چیز کی ہم ڈیفینیشن کر رہے ہوتے ہیں، مثلا اسم کی تعریف کر رہے ہیں، تو اسم کے تمام افراد اس کے اندر آ جائیں۔ اگر آپ نے ڈیفینیشن ایسی کی ہے کہ اس کے اندر اس کے اپنے افراد ہی نہیں آ رہے، تو پھر وہ اس کی ڈیفینیشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ یعنی اس کے اپنے افراد ہی پورے نہیں آ رہے تو آپ اس کو ڈیفینیشن نہیں کہیں گے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو مثال کے طور پر آپ گلاس کی تعریف یہ کرتے ہیں، مثال دے رہا ہوں کہ گلاس وہ شے ہے، وہ گول شے ہے جس میں پانی پیتے ہیں، مثال دے رہا ہوں۔ اب آپ کہیں گے یہ تو تعریف ایسی ہے کہ یعنی اس میں تو اور چیزیں بھی داخل ہو گئی ہیں، اور ایسے گلاس بھی موجود ہوتے ہیں جس میں پانی نہیں پیتے، وہ بھی گلاس کہلاتے ہیں۔ تو یہ تعریف نہ تو جامع ہے، یعنی اپنے ہی تمام افراد کو شامل نہیں، اور مانع بھی نہیں، یعنی جگ میں بھی تو پانی پیا جا سکتا ہے، یعنی اب گلاس کے علاوہ کئی چیزیں ہیں جو اس تعریف میں شامل ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ یہ جامع ہے نہ مانع۔ یہ دو لفظ اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ جامع کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے تمام افراد کو کسی تعریف کا شامل ہونا۔ مانع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غیر افراد ہیں ان کو اپنے اندر شامل نہ ہونے دینا، ان کو خارج کر دینا۔ جب بھی ہم تعریف کیا کرتے ہیں تو یہ ایک گویا منطقی طور پر اس کو یہ ثابت کرنا ہوتا تھا کہ یہ تعریف جامع بھی ہے اور مانع بھی ہے۔ تو ہم چلے یہاں ثابت تو نہیں کیا کریں گے، لیکن اس کا خیال ضرور رکھا کریں گے کہ وہ تعریف ایسی ہوگی کہ جس میں اس کے افراد اپنے سارے کے سارے آ رہے ہوں گے، اور دوسرا غیر افراد اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ جی اب میں دوبارہ اپنے اس کی طرف آتا ہوں، اسم کی تعریف کی طرف۔ جی اسم کی تعریف ہم کیا کریں؟ اسم کی تعریف سے ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ کلمہ ہے، وہ بامعنی لفظ ہے۔ جی وہ کلمہ کے اندر کیا مطلب آ رہا ہے؟ وہ بامعنی لفظ ہے جو اپنا معنی خود بتائے، یعنی اپنا معنی بتانے میں کسی اور کا محتاج نہ ہو، بذات خود وہ خود لفظ بولے اور اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ اب شرط لگائیں کہ اس میں یا یوں کہہ لیں کہ اس کے مفہوم میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ تو یہ جو تعریف ہے آپ اس کو نہیں توڑ سکتے۔ کوئی بھی لفظ ایسا ہے جو اپنا معنی خود بتاتا ہے اور اپنے ساتھ اس کو کسی کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا جو مفہوم ہے وہ آپ دیکھتے ہی بتا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی ماضی، حال، مستقبل کا مفہوم نہیں آ رہا ہوتا۔ اب ذرا بولیں، میں کوئی بھی لفظ اسم کا بولوں گا تو یہ تعریف آپ اس پہ دیکھیں گے کہ فٹ ہے، اور اگر میں اس کے علاوہ کوئی لفظ بولوں گا، مثلا میں بول دیتا ہوں زارابا، تو آپ کہیں گے نہیں جی یہ اپنا مفہوم خود بتا رہا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں تو زمانے کا بھی مفہوم پایا جا رہا ہے، اس لیے آپ اس کو اسم نہیں کہہ سکتے۔ تو جی سمجھ آئیے جی تعریف آپ کو اسم کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی کوئی دہرائے جی اسم کی تعریف؟ جی اطہر اسم بھائی وہ آپ بھی کلمہ دہرائے۔ جی استاد جی، یعنی کہ ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کے مفہوم میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ ہاں جی اب آپ کے لیے جی بالکل اس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ اب آپ مثالیں بے شمار دیکھیں، مجھے بتائیں جی، آپ ہی بتائیں، مثالیں بتائیں جلدی جلدی کون کون سی ہیں مثلا؟ سر جی کتاب، قلم، پینسل، رجل، یہ تو چیزیں ہو گئی نا۔ اب آپ سبٹریکٹ چیزیں بھی گنتے چلے جائیں، ظلم ہے، وفا ہے، اور مثلا اسی خوبصورت، طرح خوبصورتی ہے، بدصورت، جی اوصاف بھی آ جائیں گی،
صفات بھی آ جائیں گی، ابسٹریکٹ چیزیں بھی آ جائیں گی. یہ سارے کے سارے الفاظ ایسے ہیں جو اپنا مفہوم خود بتا رہے ہیں اور ان کے مفہوم میں آپ کو کہیں بھی کوئی زمانہ نظر نہیں آ رہا. اچھا اب میں اس کو ریز کرنے لگا ہوں، بلکہ اس کے نیچے جگہ ہے، میں لکھ دیتا ہوں فعل کی تعریف. فعل کی تعریف پہلا حصہ تو فعل کی تعریف کا بھی یہی ہے. فعل کی تعریف کا پہلا حصہ یہی ہے. کیا ہے جی؟ ذرا بولیں جی سب، کوئی بولے. فعل کی تعریف کیا کریں گے کہ فعل بھی ایک بامعنی لفظ ہوتا ہے، وہ کلمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، جو اپنا معنی خود بتائے. ہاں جی اپنا معنی خود بتائے. اور اب آگے اس کے مفہوم میں 3 زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ بھی ضرور پایا جائے. تو اب آپ کو میرے خیال میں فعل کی تعریف بھی یاد ہو جائے گی. ہاں جی علماء کرام، سمجھ آ گئی ہے اسم اور فعل کی تعریف؟ اگر جی استاد جی. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. حرف کسے کہتے ہیں؟ جو نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو، بس وہی حرف ہو جائے. ہاں یہ جو بہت اپنا اچھی، معنی خود بالکل نہ بہت اچھی بتائے. تعریف ہے. ٹھیک ہے تعریف، لیکن آپ اس کو یوں تعبیر کریں، اسی تعریف سے ہی آپ تعریف نکالیں کہ جو اپنا معنی خود نہ بتلائے بلکہ اپنا معنی بتلانے کے لیے، یعنی معنی اس کا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، حرف کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہوتا ہے، لیکن اس مفہوم کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے جب تک آپ کسی کے ساتھ ملائیں گے نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں الہ ہے نا لفظ، یہ حرف ہے، یہ کلمہ ہے اور با معنی ہے. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تک. طرف ٹھیک ہے، لیکن آپ اس مفہوم کا کیا کریں گے جب تک آپ اس کے ساتھ کسی لفظ کو ایڈ نہیں کرتے، ملاتے نہیں، اس وقت تک یہ تک جو ہے نا آپ کو کچھ نہیں سمجھانے لگا اور آپ بھی کچھ نہیں سمجھا پائیں گے کسی کو. الہ کہتے رہیں، کوئی حرج نہیں، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آنی. یعنی اس کا اپنا معنی ضرور ہے، کیونکہ کلمہ کہتے ہی کس کو ہے یہ بتائیں جی؟ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ با معنی لفظ کو کہتے ہیں. کوئی نہ کوئی معنی کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو پہلی 2 کیٹیگریز ہیں، اسم اور فعل، ان کا مفہوم آپ جیسے ہی لفظ بولیں گے ان کو سمجھ آ جائے گا مخاطب کو، لیکن جب آپ حرف کو بولیں گے تو اس کا معنی ہونے کے باوجود اس کا کوئی مطلب، اس کو مفہوم سمجھ نہیں آئے گا. اور بلکہ اس کو آپ جب تک کسی کے ساتھ ملاتے نہیں، جوڑتے نہیں، اسم کے ساتھ ملائیں گے، فعل کے ساتھ ملائیں گے، تب اس کو پلے پڑے گا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو حرف وہ کلمہ ہے، یعنی وہ بامعنی لفظ ہے جو اپنا معنی اکیلے نہ بتائے بلکہ اپنا معنی بتانے کے لیے اسم اور فعل کے ساتھ جڑ کر آئے. اور اس کے ظاہر ہے اس کے مفہوم میں بھی کوئی 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں ہوتا. اور یہ تعریف بھی ٹھیک ہے کہ نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے، لیکن آپ اس کی وضاحت ضرور کر دیں. اچھا جی، یہ تو ہماری اس فصل کا پہلا حصہ ہے جس میں ہم نے اسم اور فعل اور حرف کی تعریفیں کی ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ابھی میں صرف بحث آگے بڑھاؤں گا، میں ریز کر رہا ہوں یہ چیزیں. آپ اگر کوئی نوٹ کر رہا ہے تو مجھے بتا دیا کریں کہ یہ نوٹ کر رہے ہیں، اور نوٹ کر کے پھر میں، ابھی تو میرے خیال میں آپ نے کر لیا ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو انڈو بھی کر سکتا ہوں، لیکن 1 مرتبہ کے لیے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. اگلے پیج پہ ابھی ہم ترجمے کی طرف نہیں آ رہے. اس کے بعد یہ تو یعنی تعریفات ہو گئی. اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم فعل اور حرف کی علامات کا تذکرہ کرتے ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے، بلکہ میں آپ کو ابھی دکھائی دیتا ہوں تاکہ یہ تعلیم النحو ہے، ویسے آپ کے پاس ہوگی مجھے امید ہے. یہ آپ دیکھیں اردو میں یہ علامات لکھی ہوئی ہیں، یہاں سے شروع ہو رہی اسم کی مشہور علامات، اور کچھ جو ہم نے اس کی تمرین کے لیے جو ہم بک دیکھیں گے کچھ علامات وہاں لکھی ہوئی ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے اجراء النحو سے بھی شیئر کی ہوئی تھی، اجراء النحو کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اجراء النحو کی بک بھی میں نے آپ کو بھیجی تھی. تو کلمہ کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، کلمہ کے شروع میں حرف جر ہو جیسے بزیدن،
تو با جو ہے یہ ظاہر ہے جس لفظ پہ داخل ہوتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے. حروف جر 17 ہیں، با ہے، تا ہے. یہ چونکہ فارسی کے انداز میں شعر کی شکل میں لکھا ہوا ہے تو اس شعر کو یوں پڑھتے ہیں: باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مسخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. اور تیزی سے پڑھنا ہے بغیر طرز کے تو باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مسخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. اس سے یہ ہے کہ ہمیں یہ سارے کے سارے یاد ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر آپ پڑھ چکے ہیں. با کو دیکھ چکے ہیں، کاف کو لیسا کمثلہ شیء کے اندر دیکھ چکے ہوں گے، لام ہے، واو ہے، واللہ تاللہ تا بھی دیکھ چکے ہوں گے. من تو آپ کے استعمال میں آ چکا ہے، فی آ چکا ہے، عن آ چکا ہے، علا آ چکا ہے، الا آ چکا ہے. یہ اکثر الفاظ آپ کی نظر سے گزر چکے ہیں، لام بھی واو بھی. باقی جو ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ان کے استعمالات کیا ہوتے ہیں یہ آپ جو ہے وہ آگے چل کے پڑھیں گے اسی ہدایت النحو کے اینڈ پہ. یعنی حروف جارہ کے استعمالات کا تذکرہ بھی موجود ہے، یعنی حروف جارہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے. تو اگر یہ کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو بہرحال وہ لفظ اسم ہوتا ہے. کلمہ کے شروع میں حرف ندا ہونا، جیسے یا زیدو. اب یہ حروف ندا آپ کے سامنے 4 ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ 5 ہیں. تو یہ حمزہ آ جائے، حمزہ ندا کا، ای آ جائے، حیا آ جائے، ایا آ جائے، یا آ جائے، تو یہ جس لفظ کے شروع میں آئیں گے وہ لفظ اسم ہوگا. یہ گویا ان کا آنا کسی لفظ کے شروع میں اس کو اسم کی علامات میں شمار کر رہے ہیں اور وہ لفظ اسم ہوتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کسی کلمہ کے آخر میں تائے تانیث متحرکہ ہو، تائے تانیث متحرکہ ہو، جیسے طلحہ. اب طلحہ جو ہے اس کے آخر میں گول تا، تو جب بھی کسی لفظ کے آخر میں ہم گول تا دیکھیں وہ ہمیشہ اسم کے آخر میں ہی ہو سکتی ہے. اسی طرح تنوین ہو، رجل، مضاف ہونا کسی لفظ کا، یہ ہم یعنی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مضاف الیہ کی مباحث کو. تو مضاف ہونا کسی لفظ کا کسی دوسرے لفظ کی طرف منسوب ہونا، ایسی نسبت جو تامہ نہ ہو بلکہ ناقص نسبت ہو، تو ہم اس کو بھی یعنی وہ لفظ جو ہے وہ اسم ہوگا اور وہی منسوب ہو سکتا ہے جو اسم ہوتا ہے. اس طرح مسند الیہ، مسند الیہ کا مطلب ہوتا ہے، ہم عام سادہ الفاظ اگر میں آپ کو بتاؤں تو سبجیکٹ کو ہم مسند الیہ کہہ رہے ہیں. یعنی جب کوئی لفظ سبجیکٹ بنتا ہے، وہ سبجیکٹ بنتا ہی تب ہے جب وہ کیا ہو، ناؤن ہو. یاد رہے گی بات، کوئی لفظ سبجیکٹ کب بنتا ہے جی؟ ہاں جی، جب وہ ناؤن ہو، ہاں جب وہ ناؤن ہو، اسم اسم ہوتا ہو. ہے. اور یاد رکھیں سبجیکٹ کے لیے ہی ہم یا تو کسی کام کی نسبت کر رہے ہوتے ہیں اس کی طرف، یا کسی چیز کی نسبت کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. مثلا اگر میں کہتا ہوں جی زید عالی، یا کسی صفت کی نسبت کر رہے ہوتے ہیں، خوبی کی، خامی کی، کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے. زید عالم، اب یہاں میں ایک صفت کی نسبت کر رہا ہوں زید کی طرف، تو زید جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں وہ مسند الیہ ہوتا ہے اور اسی کو سبجیکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح میں اگر کہتا ہوں قام خالد، اب یہاں قام خالد میں خالد کے کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت ہے، تو یہ جو جس کی طرف نسبت ہوگی اس کو ہم مسند الیہ کہتے ہیں. اچھا، جو منصوب ہوتا ہے، جس کی نسبت ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ویسے؟ مسند. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں قامہ مسند ہے اور ادھر کون مسند ہے؟ عالم. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسند جو ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے. مسند اسم اور فعل دونوں ہو سکتا ہے، لیکن مسند الیہ کیا ہو سکتا ہے؟ صرف اسم. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہماری اسم کی علامات تو ختم ہوئی. کچھ علامات جہاں ہم تمرین کو دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ملیں گی. اس کے بعد فعل کی علامات مشہور میں جلدی سے ان کو بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. یہ میں ریز کر رہا ہوں. مثلا کلمہ کے شروع میں قد آ جائے، قد حرف ہے وہ ہمیشہ فعل کے شروع میں آتا ہے. سین آ جائے، سوف آ جائے، جیسے قد افلح سینصر سوف ینصر. اسی طرح اگر جو حروف عطین ہیں، حروف عطین حمزہ، تا، یا نون، مضارع کی علامات حروف مضارع بھی کہلاتے ہیں، ان کو حروف مضارع بھی کہتے ہیں. تو حروف مضارع اگر کسی لفظ کے شروع میں آ رہا ہے تو ظاہر ہے فعل ہوگا، فعل مضارع
اور حروف عطین کا مجموعہ عطین ہے، اور وہ لفظ آپ کے سامنے یہ ہے حمزہ تا یا نون۔ اچھا اسی طرح کلمہ کے شروع میں حرف جازم آ جائے تو حرف جازم 5 ہے، لم ہے، لما ہے، لام امر ہے، لام لائے نہیں ہے، ان شرطیہ ہے۔ تو آپ یہ گردانوں میں پڑھ چکے ہیں۔ لم ینصر، یہ لم ظاہر فعل پہ داخل ہے، اور اسی طرح لما یدخل یہ بھی فعل پہ داخل ہے۔ لینصر یہ امر کا حصہ ہے، لام امر کہتے ہیں۔ لتنصر لینصر لینصر یہ گردان ساری پڑھ چکے ہیں۔ لا تنصر، لا تقتل، لا تقل، مثال دے رہا ہوں ویسے تو یہ لائے نہیں ہے۔ ان شرطیہ ان تجلس اجلس، تم بیٹھو گے تو میں بھی بیٹھوں گا، ان تجلس اجلس۔ تو اب یہ جو ان ہے یہ ان شرطیہ ہے۔ تو اس طرح کے یہ سارے حروف جازم ہیں۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں حروف جازم آ جاتے ہیں تو وہ لفظ بھی کیا ہوتا ہے؟ فعل ہی ہو سکتا ہے اور دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کسی کلمہ کے شروع میں حرف ناصب ہو، جیسے لن ینصرا، اب یہ حروف ناصب 4 ہیں، ان لن کئی اذن۔ یہ حروف جب کسی لفظ کے شروع میں آتے ہیں تو وہ بھی فعل ہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا، اسم نہیں ہو سکتا۔ 5 نمبر علامت آسان ہے، اسی طرح 7 نمبر بھی۔ یہ دونوں علامتیں صرف فعل ماضی کے ساتھ خاص ہے۔ فعل ماضی کی جو یہ والا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، سب کو آپ کو پتا ہوگا نصرت کا صیغہ بنتا ہے۔ اب نصرت کا صیغہ یہ اس کے آخر میں تا آ رہی ہے، تا ساکن ہے، یعنی یہ بڑی تا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ فعل کی علامت ہے۔ تو اگر آپ کو ماضی کی گردان یاد ہے تو اس علامت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح 7ویں علامت ہے کلمہ کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہونا۔ اس کو میں بعد میں سمجھاتا ہوں، پہلے آپ فعل ماضی کی گردان میں دیکھیں۔ جب ہم واحد مذکر حاضر کے صیغے سے گردان شروع کریں، ہاں جی، واحد مذکر حاضر سے کون سا لفظ ہوتا ہے جی اجاز بھائی؟ ہاں جی جی انعام بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی جاری ہے۔ ہاں کوئی اور؟ ہاں جی بتا دیں، کوئی اور بتا دیں۔ نصرتا، ہاں جی نصرتا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، مذکر اور اسی طرح نصر- نصرتی، نصرتم، نصرتما، نصرتن، نصرتن، اور آخر میں نصرتو، نصرنا۔ یہ جو تا تما تم، تی تما تنا، تو اور نا، یہ ساری کی ساری ضمائر مرفوع کہلاتی ہیں، فاعل کی ضمیریں کہلاتی ہیں۔ پہلی 6 صیغوں میں مخاطب کی ضمیریں ہیں، اور تو اور نا جو آخری 2 صیغے ہیں ان میں متکلم کی ضمیریں ہیں۔ بہرحال ہیں یہ فاعل کی ضمیریں، اس لیے ان کو کیا کہا ہوا ہے؟ مرفوع۔ اور چونکہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اس لیے کہا ہوا متصل۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے اس لیے ان کو کہا ہوا ہے بارز۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل بارز کسے کہتے ہیں، بتائیں گے جی؟ ضمیر مرفوع متصل بارز کسے کہیں گے؟ وہ ضمائر ہیں جو فاعل کی ضمیریں ہوتی ہیں اور فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں اور ظاہر بھی ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں آتی ہے ضمیر مرفوع متصل مستتر۔ کیا آتی ہے جی؟ ضمیر مرفوع متصل مستتر۔ جیسے وہ زارابا کے صیغے میں اور زارابت کے صیغے میں۔ زارابا کے صیغے میں کون سی ضمیر ہے؟ ہوا، اور زارابت کے صیغے میں کیا ہے جی؟ ہیا۔ تو یہ جو ضمیریں یہ بھی فاعل کی ضمیریں ہیں اور ملی ہوئی ہیں لیکن پوشیدہ ہیں، اس لیے مستتر ہے۔ تو آپ اس کے علاوہ ماضی کی ساری گردان میں بارز ہے ضمیریں، ٹھیک ہے، لیکن وہ الف اور واو اور یا وہ غائب کی ضمیریں کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو بھی آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، بعض نے تو ان کو بھی ضمیر مرفوع ہی کہا ہے۔ تو اگر کسی لفظ کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو تو وہ فعل ہی ہو سکتا ہے، اسم نہیں ہو سکتا۔ کلمہ کا امر یا نہیں ہونا، اگر آپ کو امر یا نہیں کی گردان آتی ہے
تو امر ہونا نہیں ہونا یہ بھی فعل کی علامتیں ہیں. اور اس کے ساتھ آگے حرف کی علامت. جی جی کوئی بات کر رہے ہیں جی؟ اچھا، حرف کی علامات میں یہ ہے کہ نہ تو اسم کی کوئی علامت اس میں ہو، نہ فعل کی کوئی علامت ہو، جیسے من اور الا. تو یہ آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب ہم کتاب کی طرف موو کرتے ہیں. جی عبارت پڑھیں جی کوئی. میں پچھلی مرتبہ، ہاں ایک منٹ، ہاں جی آپ شاہ ولی خان جی صاحب کہہ رہے ہیں؟ جی استاد جی. چلے پڑھیں پھر. فصل الكلمة لفظ وضع لمعنى مفردا وهي منحصرة في ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، لأنها إما أن لا تدل على معنى في نفسها. ان جو ہے یہ جب داخل ہوتا ہے فعل پر تو کیا کر دیتا ہے؟ ان کے اذا ناصب ہاں جی جی بالکل ناصب ہے. تو یہ لا تدلو کو کیا کر دے گا؟ لا تدل. جی بالکل لا تدلہ. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ان چونکہ داخل ہے تو لا تدلہ کیا ہونا چاہیے؟ فعل. کیا ہونا چاہیے؟ ہاں جی بڑھے آگے. على معنى في نفسها وهو علی معنن، یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی وجہ سے یہ مجرور نہیں ہو سکتا، یا ان کی یہ معنن کا جو لفظ ہے نا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ہدن کی طرح ہے، عصن کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ حسن خدا. اچھا، عصن یا ہدن یا معنن، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ یہ ان کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا. ان کا اعراب یہی رہتا ہے، حالت رفع میں بھی، حالت نصب میں بھی، حالت جر میں بھی. کیونکہ ان اصل میں جو ان کی اصلی حالت ہے نا، وہ ان کے آخر میں الف مقصورہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ الف مقصورہ. اب الف کے اوپر کوئی اعراب آ نہیں سکتا. الف کے اوپر آپ اگر زبر زیر پیش لگائیں گے تو وہ الف نہیں رہے گا. اس لیے ہم اس کے، اور یہ گویا کسی وجہ سے الف گر گیا ہے، تو جب الف گر جاتا ہے اس صورت میں یہ عصن ہدن بن جاتے ہیں. اگر میں الف لام لگا دوں اس کے شروع میں تو اب یہی الفاظ کیا بن جائیں گے؟ الہدا، العصا. اب الف نظر آ رہا ہے سب کو؟ دیکھیں نا، پڑھنے میں بھی آ رہا ہے، لکھنے میں بھی آ رہا ہے. لیکن جب ہم الف لام ہٹاتے ہیں تو پھر قوانین لگنے کی وجہ سے یہ لفظ ہدن بن جاتا ہے، عصن بن جاتا ہے. تو اس وجہ پر چاہے الہدا ہو، العصا ہو یا المعنا ہو، تو یا پھر معنن ہو، ہدن ہو، عصن ہو، دونوں صورتوں میں اعراب نہیں آ سکتا. اس کے اعراب کو ہم کیا نام دیتے تھے؟ تقدیری اعراب. کیا نام دیتے تھے؟ تقدیری اعراب. یعنی ہم فرض کر لیتے ہیں لے جی اس پہ جر ہے علا کی وجہ سے، فرض کر لیتے ہیں جی علا معنن، یہ رہے گا اسی طرح ہی. على معنى في نفسها جی وهو الحرف او جی. تدل على معنى. اب یہ او کا تعلق جو ہے نا، یہ اس لا تدلہ کے ساتھ ہے. یعنی ان کا تعلق لا تدلہ کے ساتھ، اور او عاطفہ ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا عمل جو لا تدلہ پہ ہوا ہے بالکل اسی طرح اس پہ بھی او تدل ہوگا. جی او تدلہ علی معنن. ہاں جی آگے. معنى في نفسها جی ويقترن معناها وَيَقْتَرِنُ، یہ آگے وَيَقْتَرِنُ، یہ ملا ہوا ہونا اقتران سے ہے جی. وَيَقْتَرِنُ، بلکہ وَيَقْتَرِنَ کیا کہیں گے؟ ويقترن جی معناها بأحد الأزمنة الثلاثة: جی فعل أو تدل على معنى في نفسها. يقترن معناها ولم يقترن. ولم يقترن معناها
بأحد الأزمنة وهو الاسم. جی بس بس یہی تک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات اور سن لیں، مصنفین ایک خاص طور پہ جو پہلی کتابیں لکھی ہوتی تھی ان میں ایک لفظ کا تذکر آتا ہے وجہ حصر. کیا لفظ ہے؟ وجہ حصر کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مفہوم سمجھا سکتا ہے مجھے؟ جی وجہ تو وجہ ہے اور حسر حصار سے نکلا ہے. ہاں ہاں بالکل. مثلا میں کہتا ہوں کہ کلمہ کی صرف 3 قسمیں ہیں. میں کیا کہتا ہوں جی؟ کلمہ کی، یا یوں کہتا ہوں کہ کلمہ صرف 3 قسموں میں بند ہے. تو اب آپ پوچھیں گے اس کی وجہ، کلمہ اس کے علاوہ کیوں نہیں ہو سکتی 3 قسموں کے علاوہ؟ تو جو میں وجہ بیان کروں گا اس کو کیا نام دیں گے؟ وجہ حصر. کیا نام دیں گے جی؟ وجہ. اچھا، مصنفین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب کسی چیز کو بیان کرتے ہیں، اس کی اقسام کو بیان کرتے ہیں اور وہ اقسام اتنی ہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ حصر بھی ضرور بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جاندار 2 قسم کے ہیں. ایک مثلا اس میں درختوں کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں اور ایک جانوروں کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی تو ہوتے ہیں. ہاں جی. چلے آج کل ہم اس کو میرے خیال میں وہ جو تیسری قسم ہے جو چھوٹی، کیا کہتے ہیں ان کو، بیکٹیریاز وغیرہ، چلیں اگر ان کو شمار کریں. لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کسی چیز کی مائکرو آرگنیزمز. جی انہیں مائکرو آرگنیزمز کہتے ہیں. ہاں جی، مائکرو آرگنزم وغیرہ. تو خیر مثلا یہ 3 ہو گئی. تو اب آپ کہیں گے کہ اچھا 3 ہے تو اس کی وجہ بیان کریں، چوتھی کیوں نہیں؟ تو جو وجہ بیان کروں گا وہ وجہ حصر کہلائے گی. اب یہ سوال انہوں نے دیکھیں، میں اب عبارت بھی پڑھتا ہوں ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی خود بخود ہوتی چلی جائے گی. فصل الکلمۃ لفظ، کلمہ ایسا لفظ ہے، وضع لمعنی جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، مفرد جو اکیلا ہو. اب دیکھیں لفظ کا تعلق مفردن کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مانن کے ساتھ ہی اس کو تعلق کریں. ترجمہ پھر یہ کریں گے کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو اکیلے معنی کے لیے بنایا گیا ہو، وضع کیا گیا ہو، اہل زبان نے اس کو اس کے لیے ڈیزائن کیا ہو. وہی منحصرۃ، ہی ضمیر کہاں جا رہی ہے جی؟ ہاں جی ساتھ ساتھ دیتے جائیں میرا جی. ہی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کلمۃ. جی بالکل، الکلمہ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. وہی، اور وہ کلمہ، منحصرۃ منحصر ہے، فی ثلاثت اقسام 3 قسموں کے اندر. اور وہ کلمہ منحصر ہے کتنی قسموں میں جی؟ 3 قسم. یعنی صرف اور صرف 3 قسمیں ہی ممکن ہے اس کے علاوہ نہیں ہے. اسم و فعل و حرف. پہلی قسم اسم ہے، دوسری فعل ہے، تیسری حرف ہے. لأنہا سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ وجہ حصر بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ 3 قسموں میں کیوں بند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی وجہ حصر کو بیان کرتے ہوئے اسم فعل حرف کی تعریف بھی کر گئے ہیں. لیکن بعد میں دوبارہ الگ سے بھی ان کی تعریفات کا تذکرہ کیا. فرمایا لأنہا، اس لیے کہ ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے جی؟ ضمائر کا بطور خاص آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ہاں جی، ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اسی کلمے کی طرف جا رہی جی. جی بالکل بالکل. آپ نے یاد ہوگا آپ کو دروس اللغہ میں انا وغیرہ کو جب ہم ہیا کے ساتھ ملاتے تھے تو کیا بن جاتا تھا؟ انہا. انہا، یاد ہے؟ جی جی استاد جی. تو لأنہا، اس لیے کہ وہ کلمہ اما جو ہے نا، یہ اختیار کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. ایک دوسرا، 2 چیزیں جب ہوں تو ان کے 2 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو تو ان کو وہی اختیاری کہہ لیں، اختیاری یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں. اس طرح کے مفہوم کو اما کا لفظ بیان کرتا ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے نا، اما تضع الحرب اما فداء او تضع الحرب اوزارها، اما منن بعد و اما فداء، اما منن بعد
وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ تو اس لیے کہ یہ کلمہ یا تو دلالت نہیں کرے گا علی معنن کسی معنی پر، فی نفسہا خود بخود، فی نفسہا کا کیا معنی ہے؟ بذات خود، خود بخود، یا کرے گا یعنی یا تو یہ کلمہ جو بھی ہے بامعنی لفظ، یہ یا تو کسی معنی پر بذات خود دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس کو انہوں نے تعبیر شروع کیا ہے کہ نہیں کرے گا یا پھر کرے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو وہ کیا ہے؟ جی بولیں جی۔ وَهُوَ الْحَرْفُ، وہ حرف ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، لِأَنَّهَا، اس لیے کہ یہ کلمہ یا تو کسی معنی پر فی نفسہا بذات خود دلالت نہیں کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو وہ حرف ہے، او تدل علی معنی فی نفسہا، یا پھر کسی معنی پر دلالت کرے گا فی نفسہا بذات خود۔ اچھا، اگر بذات خود دلالت کرے گا تو پھر وہی اس کی دو صورتیں ہیں جو اگلے پیج پہ ہیں، میں اس کو ذکر کرتا ہوں۔ اگر دلالت کر رہا ہے تو پھر وَيَقْتَرِنَ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، تو پھر اس لفظ کا معنی، اس کلمے کا معنی ملا ہوا ہوگا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ میں اس کا ترجمہ یوں کر رہا تھا کہ اسم کے مفہوم میں، اس کے معنی میں تین زمانوں کا بھی کوئی نہ کوئی مفہوم آپ کو مل رہا ہوگا، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کا۔ تو اگر مل رہا ہوگا تو وہ فعل ہے۔ او تدل علی معنی فی نفسہا ولم یقترن معناها بأحد الازمنہ، یا پھر ایسی صورت ہوگی کہ وہ کسی معنی پر تو دلالت کرے گا بذات خود، لیکن اس کا معنی کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا۔ جب یہ صورت ہو وہو الاسم، تو وہ اسم ہوگا۔ یعنی وجہ حسر کا طریقہ کار یہ ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمہ آپ کوئی بھی لے لیں جو انسان منہ سے نکالے اور وہ بامعنی لفظ ہو، تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ معنی پر، کسی معنی پر بذات خود دلالت نہیں کرے گا یا کرے گا۔ کیوں جی؟ دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ جی جی صحیح۔ یعنی پہلی صورت یہ ہے کہ کسی معنی پر بذات خود دلالت نہیں کرے گا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کرے گا۔ اگر وہ کسی معنی پر بذات خود دلالت نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ اور اگر کرتا ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں کہ زمانہ پایا جائے گا یا پھر نہیں پایا جائے گا۔ اگر زمانہ پایا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فعل، اور اگر نہیں پایا جائے گا تو وہ حرف ہوگا، اسم ہوگا۔ یعنی معنی پر تو دلالت کر رہا ہے، اور معنی پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی مفہوم زمانے کا بھی موجود ہے تو وہ فعل ہے، اگر مفہوم نہیں ہے تو وہ اسم ہے۔ تو اب مجھے بتائیں اس وجہ حسر کے اندر ان کی تعریفات بھی آ گئی ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی علماء کرام۔ جی اچھا ہاں جی، اس سے آگے فحد الاسم انہ کلمۃ تدل علی معنی، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اسم کی تعریف کو دوبارہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسم کی علامات کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو ہماری کلاس 6:15 شروع ہوئی ہے کہ 6 بجے شروع ہوئی ہے؟ 6 بجے ہے ابھی آگے کلاسز بھی۔ نہیں، میں اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کلاس ہماری 6 سے 7 بجے تک تھی یا 6:15 سے 7:15 تک ہے؟ 6 سے 7 استاد جی۔ اچھا 6 سے 7 ہے، اوکے۔ تو اگلی کلاس کن کی ہے؟ ہمارے ساتھ تو محفوظ رحمان صاحب کی ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ تو میں بس یہ آپ کو میں نے خلاصہ تو آپ کو بتا دیا ہے سارا، اب علامات بھی یہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پھر اگلے سیشن میں ڈسکس کرتے ہیں۔ فحد الاسم سے لے کے آپ نے یعنی اب یہ اس پیج پہ اسم کی علامات بھی آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اسم کو اسم کہا کیوں جاتا ہے، اور اس 10 نمبر صفحے پہ فعل کی تعریف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فعل کی علامات ہیں، یہاں تک حقیقتاً تک، اور وحد الحرف سے لے کے آخر تک یہ حرف کی تعریف ذکر کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی علامت وہی ہے جو ہم نے پڑھ لی ہے۔
اور پھر حرف کے حوالے سے کہ جب اس کے اندر نہ تو اسم اور فعل کی علامتیں ہیں اور نہ یہ اپنا معنی بتا سکتا ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے. تو یہاں سے آگے اس کا فائدہ بیان کر رہے ہیں. یہاں تک آپ کی بحث ہے جو ہم نے کر لی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو اگلے ہفتے کریں گے، لیکن آپ نے ان کو عبارت کو پڑھ کے آنا ہے. اور جو یہ کتاب موجود ہے سب کے پاس، تعلیم النحو تدریب النحو، جی تعلیم النحو تدریب النحو موجود ہے جی یہ والی کتاب؟ اچھا چلیں، تعلیم النحو اور تدریب النحو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں دونوں گروپس میں. تو آپ نے بحث وہاں سے پڑھ کے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے جو بحث ہم نے پڑھی ہے نا، اس کی تمارین یہ ہے پیج نمبر 9 کے اوپر دیکھ رہے ہیں. آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ الفاظ میں علامات سے اسم فعل اور حرف کی پہچان کریں. اور اگلے پیج میں قرآنی آیات دی ہوئی ہیں، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ان قرآنی آیات میں سے اسم فعل اور حرف آپ نے نکالنے ہیں، یعنی پہچان کرنی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کا اگلے ہفتے کا ایک تو ہوم ورک ہے کہ آپ نے اسم فعل حرف کی علامت بارہا پڑھی ہوئی ہیں. تو میں صرف آپ کو یہ ہے کہ آپ لکھنے کا کام میں نہیں دے رہا، صرف آپ نے اس کو سمجھ کے آنا ہے کہ کون سا لفظ اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کیوں ہے، اسم ہے تو اس کی علامت کیا ہے، فعل ہے تو اس کی علامت کیا ہے، حرف ہے تو اس کی علامت کیا ہے. جی کسی کا کچھ سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، یہ کتابیں میں بھیج دوں گا آپ کو انشاءاللہ. ہاں جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے استاد جی. بہت شکریہ جی.